فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے بابصیرت سامعین السلام علیکم۔ میزان الحکمت جلد نمبر 5 کی ریڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ فصل نمبر ہے 26، شہرت۔ ہیڈنگ نمبر 2125، ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انشراح آیت نمبر 4 ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 96، بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے کام کیے عنقریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں پر فرض کر دے گا۔ سورہ شعراء آیت نمبر 84 ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ۔ اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ مریم کی آیت نمبر 50، توحہ کی آیت نمبر 39، عنکبوت کی آیت نمبر 27 اور صافات کی آیت نمبر 78۔ حدیث ہے، حدیث 9818 ہے، دنیاوی گو رکھ دھندوں سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو علیحدہ رکھو، کیونکہ جو شخص اللہ کے حضور اپنے دل کے ساتھ پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ محبت اور رحمت کے ساتھ لوگوں کے دل اس کے مطیع بنا دیتا ہے اور ہر قسم کی اچھائی اسے جلد عطا فرماتا ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 166۔ اور کنز الاعمال حدیث نمبر 6077۔ اگلی حدیث ہے 9819، خدا اپنے بندوں کی زبان پر جو کچھ جاری کرا دیتا ہے نیک لوگوں کے بارے میں اسی سے رائے قائم کی جاتی ہے، لہٰذا تمہارے نزدیک محبوب ترین ذخیرہ نیک اعمال ہونے چاہیے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 372۔ حدیث 9820، دعائیہ کلمات ہیں، بار الہ اپنے بندوں کے دل میں میری محبت ڈال دے، اپنے دشمنوں کے دل میں میری طرف سے رعب ڈال دے، مجھ سے محبت رکھ، مجھے محبوب بنا، اور جو قول و عمل تو پسند کرتا ہے میرے نزدیک اسے اس قدر محبوب بنا دے کہ اس میں لذت و خواہش کے ساتھ داخل ہو جاؤں اور خوشی خوشی اس سے خارج ہوں۔ ریفرنس بہار الانوار جلد 95 صفحہ 298۔ حدیث 9821، 3 قسم کے سوال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ایسے سوالات کسی نے نہیں کیے، وہ یہ ہے کہ تم کہو، نمبر 1 خدا بندہ تو مجھے دین میں فقیہ بنا، نمبر 2 مسلمانوں میں مجھے محبوب بنا، نمبر 3 اور آنے والی نسلوں میں میرا ذکر خیر قائم رکھ۔ بہار الانوار جلد 95 کا صفحہ 352۔ الہی آمین۔ اگلی حدیث ہے 9822، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، ایک شخص خود اپنے لیے عمل کرتا ہے لیکن لوگ اسے دوست رکھتے ہیں، اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، یہ مومن کو دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 71 صفحہ 370 اور کنز الاعمال حدیث نمبر 8433 کا ریفرنس۔ حدیث 9823، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ہی کہتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا ہے کہ ایک شخص نیک اعمال بجا لاتا ہے اور لوگ اس کی تعریف کرنے لگ جاتے ہیں، اس بارے میں جناب کیا فرماتے ہیں؟ آج جناب نے فرمایا، مومن کو یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے۔ صحیح مسلم جلد 4 صفحہ 2034 کا ریفرنس۔ حدیث 9824،
جب اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی کو دوست رکھنا چاہتا ہے تو اپنے برگزیدہ لوگوں کے دلوں، ملائکہ اور ساکنین عرش کی ارواح میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہی حقیقی محب ہوتا ہے۔ بحار الانوار جلد 70 صفحہ 24۔ حدیث 9825، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے، غور سے سن لو کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ دوست بنا چکا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے دوستی رکھو۔ چنانچہ اس بات کو دل یاد کر لیتے ہیں اور لوگوں میں پسندیدہ اور محبوب شخص کی حیثیت سے اس کی ملاقات کی جاتی ہے۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 372 کا ریفرنس۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے جو کافی طویل حدیث ہے، حدیث نمبر 9826۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو آسمان سے ایک منادی بلند آواز میں ندا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے دوستی رکھو۔ اس لیے لوگوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتا ہے تو آسمان سے بلند آواز میں منادی ندا دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو ناپسند فرماتا ہے، لہٰذا تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈال دیتا ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام اس وقت تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، یہ سن کر سیدھے ہو بیٹھے اور 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو جھاڑا اور فرمایا، نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو دوست رکھتا ہے تو لوگوں کو اس کے خلاف برانیختہ کر دیتا ہے تاکہ اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں جس سے وہ گنہگار ہوں اور اس بندے کو اس کا اجر ملے۔ اسی طرح جب کسی بندے کو دشمن بناتا ہے تو اسے لوگوں میں محبوب بنا دیتا ہے تاکہ اس طرح لوگ گنہگار ہوں اور وہ شخص بھی گنہگار ہو۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا، اللہ کے نزدیک حضرت یحییٰ بن زکریا سے بڑھ کر اور کون محبوب ہو سکتا ہے؟ لوگوں کو ان کے خلاف برانیختہ کیا گیا اور انہوں نے جناب کو شہید کر دیا۔ اس طرح علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے بڑھ کر خدا کا اور کون محبوب ہوگا؟ انہوں نے بھی لوگوں سے وہ چیزیں دیکھیں جنہیں تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ حسین ابن علی علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو کون محبوب ہوگا؟ لوگوں کو ان کے خلاف برانیختہ کیا گیا اور انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ بحار الانوار جلد 71 صفحہ 371 کا ریفرنس۔ مؤلف کہتے ہیں کہ گزشتہ اور موجودہ حدیثوں کے بارے میں غور فرمائیں اور انہیں آپس میں جمع کریں۔ نیز ملاحظہ کیجئے صدق یعنی سچائی کا باب، سچائی کی زبان بھی۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہیڈنگ 2126، مومن سربلندی کو ناپسند کرتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ قصص کی آیت نمبر 82 ہے کہ یہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو روئے زمین پر نہ تو سربلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد، پھر اچھا انجام تو پرہیزگاروں کا ہے۔ حدیث 9827 ہے، انسان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے سوائے ان لوگوں کے جنہیں خدا محفوظ رکھے کہ لوگ اس کے دین اور دنیا کے بارے میں اس کی طرف اشارے کریں۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 2 صفحہ 181، مستدرک الوسائل جلد اول صفحہ 13۔ اگلی حدیث ہے 9828، انسان کی برائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کے دین یا دنیا کے بارے میں اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں۔ کنز الاعمال کی حدیث 5936۔ حدیث 9829، انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی طرف انگلیاں اٹھائی جائیں۔ لوگوں نے عرض کیا، خواہ اچھائی کے سلسلے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا جائے؟ فرمایا، خواہ اچھائی کے سلسلے میں بھی ایسا ہو، پھر بھی اس کے لیے بھلائی نہیں ہے سوائے ان کے جنہیں خدا بچا لے، اور اگر برائی کے سلسلے میں ہو تو وہ تو اس کے لیے برا ہے ہی۔ کنز الاعمال حدیث 5949۔ حدیث 9830، مومن کی شان میں فرمایا، سربلندی کو ناپسند کرتا ہے اور شہرت کو دوست نہیں رکھتا۔ بحار الانوار جلد 78 صفحہ 73۔ حدیث 9831، جو شخص دنیا اور آخرت کی سربلندی کو پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ دنیا میں سربلندی کو پسند نہ کرے۔ ریفرنس غرر الحکم۔ حدیث 9832، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں ایک درجہ اور بلند ہو تو جو ہی ایک درجہ بلند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں سے کئی درجے زیادہ پسند و ذلیل کر دیتا ہے۔ ریفرنس کنز الاعمال حدیث 6144۔
حدیث 9833 مومن کی شان میں فرمایا وہ دنیاوی عزت کی طرف رغبت نہیں رکھتا، نہ ہی اس کی ذلت سے گھبراتا ہے۔ لوگوں کو ہمیشہ یہی فکر رہتی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ رکھتے ہیں اور اس کو ایسی فکر لگی رہتی ہے کہ سب سے بے نیاز رہتا ہے۔ بہار الانوار جلد 67 صفحہ 271۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ کیجیے آخرت کا باب آخرت ان لوگوں کے لیے ہے، نیز خوف کا باب خوف رکھنے والے کی علامت۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے 2127 لباس کی شہرت اور عبادت کی شہرت۔ اس میں حدیث ہے 9834 انسان کی رسوائی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ایسا لباس پہنے جس سے اس کی شہرت ہو یا کسی مشہور سواری پر سوار ہو۔ بہار الانوار جلد 78 کا صفحہ 252۔ حدیث 9835 اللہ تعالیٰ کے دو قسم کی شہرت ناپسند ہے، ایک لباس کی اور دوسری نماز کی۔ بہار الانوار جلد 74 کا صفحہ 261 اور جلد 70 کا صفحہ 252۔ اگلی حدیث ہے 9836 حلبی کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ سال میں ایک مرتبہ لیکن میں شہرت کو پسند نہیں کرتا۔ بہار الانوار جلد 101 صفحہ 13۔ اگلی حدیث ہے 9837 عبادت کے نام پر شہرت شک کا موجب ہوتی ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 112 اور جلد 72 کا صفحہ 297۔ حدیث 9838 جو شخص اپنے آپ کو نماز کے ذریعے مشہور کرے تو تم اسے دین میں متہم کرو، یعنی اس کو ملزم سمجھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ عبادت کی شہرت اور لباس کی شہرت کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر۔ ریفرنس ہے بہار الانوار جلد 70 صفحہ 252۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ کیجیے وسائل الشیعہ بھی اور اس کی جلد نمبر اول کا صفحہ 56 اور باب ہے اس میں چھپ کر عبادت کرنا مستحب ہے۔ اگلی حدیث ہے 9839 عباد بصری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایسی حالت میں پہنچا کہ وہ شہرت کا لباس پہنے ہوئے تھا۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ عباد یہ کیسا لباس ہے؟ عباد نے کہا یا ابا عبداللہ کیا آپ یہ کپڑے میرے لیے معیوب سمجھتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں، اس لیے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں شہرت کے لیے کپڑا پہنے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ذلت کے کپڑے پہنائے گا۔ بہار الانوار جلد 79 صفحہ 314 316 اور اسی کتاب میں عباد بن بکر بصری مذکور ہے۔ اگلی حدیث ہے 9840 میں لوگوں کے دلوں کے لیے ان کے پس پشت جوتوں کی آواز سے بڑھ کر کوئی اور چیز زیادہ نقصان دہ اور مضر نہیں دیکھتا۔ بریکٹ میں ہے کہ انسان اس بات کو پسند کرے کہ وہ آگے چلے اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے چلیں، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے، اور یہ مترجم نے لکھا ہے۔ ریفرنس ہے تنبیہ الخواطر صفحہ نمبر 53۔ اگلی حدیث ہے 9841 اللہ تعالیٰ لباس کی شہرت کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 354۔ حدیث 9842 شہرت چاہے اچھی ہو یا بری جہنم میں لے جانے کا موجب ہے۔ وسائل الشیعہ جلد 3 صفحہ 354۔ مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ کیجیے وسائل الشیعہ کی جلد 3 کا صفحہ 354 کا باب نمبر 12۔ اب اس مقام پہ اگلی ہیڈنگ کا آغاز ہوتا ہے جو کہ ہے ہیڈنگ نمبر 2128 شہرت کے خوف سے ترک عبادت نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اور اس کے اندر 2 احادیث موجود ہیں۔ حدیث نمبر 9843 اسحاق بن عمار سیرفی سواد سے ہے، کہتے ہیں کہ میں کوفہ میں تھا، میرے پاس میرے بہت سے دوست میری ملاقات کو آتے، تاہم میں شہرت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ مجھے خوف لاحق ہوا کہ میں متدین مشہور ہو جاؤں گا، لہٰذا میں نے اپنے غلام کو حکم دے دیا کہ جب بھی کوئی شخص میرے بارے میں پوچھنے آئے تو کہہ دینا کہ وہ یہاں نہیں ہے۔ چنانچہ میں اسی سال حج کے لیے گیا اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔ میں نے محسوس کیا کہ امام میرے اور اپنے درمیان موجود کیفیت کی بنا پر بوجھل سے معلوم ہو رہی ہیں۔ میں نے عرض کی میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں، ایسا اقدام میں نے شہرت کے خوف کی وجہ سے کیا ہے، ورنہ خدا بہتر جانتا ہے کہ میں ان کو بہت دوست رکھتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اسحاق اپنے بھائیوں کی زیارت سے تنگ نہ ہوا کرو۔ بہار الانوار جلد 21 صفحہ 76۔ دوسری حدیث ہے 9844
فائد عبد صالح، بظاہر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مراد ہے یہاں پہ، سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ علیہ السلام کے قربان جاؤں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایسے لوگ بھی کرتے ہیں جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، اور وہ بھی کرتے ہیں جو اس کو نہیں سمجھتے۔ نیز عورتیں بھی زیارت کو جاتی ہیں، اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے، اور جب میں شہرت کو دیکھتا ہوں تو اس سے میرا دل تنگ ہوتا ہے۔ یہ سن کر امام علیہ السلام کچھ دیر کے لیے خاموش رہے اور میری کسی بات کا جواب نہ دیا، پھر میری طرف منہ کر کے فرمایا، اے عراقی، اگر لوگ اپنے آپ کو مشہور کرنا چاہتے ہیں تو تم ایسا مت کرو، لیکن زیارت کو ترک نہ کرو، کیونکہ خدا کی قسم جو شخص بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جائے اور ان کے حق کی معرفت بھی رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 101 کا صفحہ نمبر 26۔ عزیزان، اب اسی مقام پہ فصل نمبر 26 اختتام پذیر ہوئی۔ فصل نمبر 27 کا آغاز ہو رہا ہے، جس کی ہیڈنگ ہے شورا اور صفحہ ہے 319۔ اس میں ہیڈنگ ہے 2129 مشاورت۔ قرآن مجید میں سورہ شورا کی آیت نمبر 38 ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور ان کے کل کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو۔ حدیث شریف ہے 9845، اللہ سراپا حق اور حق کا ظاہر کرنے والا ہے، اس نے بغیر کسی نمونہ اور مثال، بغیر کسی مشیر کار سے مشورہ کے اور بغیر کسی معاون کی امداد کے مخلوقات کو پیدا کیا۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 155۔ حدیث 9846، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف بھیجا اور نصیحت کے طور پر فرمایا، یا علی، جو اللہ سے طلب خیر کرتا ہے یعنی استخارہ کرتا ہے وہ کبھی متحیر نہیں ہوتا، اور جو لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کبھی پشیمان نہیں ہوتا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 100۔ حدیث 9847، جو شخص لوگوں سے مشورہ کرتا ہے وہ کام کے بہتر ہونے کی صورت میں تعریف کرنے والوں کو مفقود نہیں کرتا، اور کام کے خراب ہونے کی صورت میں عذر قبول کرنے والے سے محروم نہیں رہتا۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 104۔ حدیث 9848، جو شخص صاحبان عقل سے مشورہ کرتا ہے وہ عقول کی روشنی سے ضیاء حاصل کرتا ہے، غرر الحکم۔ 9849، مشورہ کرنے والا سقوط سے بچا رہتا ہے۔ 9850، مشورہ طلب کرنے والا کامیابی کے ساحل پر ہوتا ہے۔ 9851، مشورہ، اور یہ اوپر کی دونوں احادیث کا ریفرنس ہے، غرر الحکم۔ 9851، مشورہ تمہارے لیے آسانی اور راحت اور تمہارے مخالف کے لیے تکان اور بوجھ ہے، غرر الحکم۔ حدیث 9852، مشورہ لینا خود صحیح راہ پا جانا ہے، اور جو شخص اپنی رائے پر اعتماد کر کے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈال لیتا ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 104 اور نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 211۔ حدیث 9843، دور اندیشی یہ ہے کہ صاحب رائے سے مشورہ کرو اور اس کو مانو۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 105، جلد 77 صفحہ 173۔ حدیث 9854، جو شخص کسی سے مشورہ کرتا ہے وہ راہ راست کی ہدایت پا لیتا ہے، نور الثقلین جلد 4 صفحہ 105۔ حدیث 9855، جو لوگ مشورہ کرتے ہیں وہ سیدھے راستے کی ہدایت پا لیتے ہیں، امام حسن علیہ السلام، بہار الانوار جلد 78 صفحہ 105۔ حدیث 9856، مشورے سے بڑھ کر کوئی اور مضبوط پشت پناہ نہیں، بہار الانوار جلد 75 صفحہ 100، نہج البلاغہ حکمت 113۔ حدیث 9857، مشورہ جیسی کوئی چیز پشت پناہ نہیں، نہج البلاغہ حکمت 54۔ حدیث 9858، ارادہ کرنے سے پہلے مشورہ کر لو، اقدام کرنے سے پہلے سوچ لو، غرر الحکم۔ 9859، اس کے آگے لکھا ہوا ہے اصل کتاب میں بھی یہ حدیث نہیں ہے۔ 9860، جب اپنی عقل سے کسی چیز کو اجنبی سمجھو تو کسی عقل مند کی رائے کی اقتدا کرو، اس طرح تمہاری اجنبیت دور ہو جائے گی، غرر الحکم۔ حدیث 9861، حسن ابن جہم کہتے ہیں کہ ہم
حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موجود تھے کہ آپ نے اپنے والد گرامی کا ذکر شروع فرمایا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان کی عقل کے ساتھ کوئی عقل برابری نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا پھر بھی وہ کبھی اپنے سیاہ فام غلاموں میں سے کسی سے ضرور مشورہ کر لیتے تھے۔ ان سے کہا بھی گیا کہ آپ ایسے آدمی سے مشورہ کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ بعض اوقات اس کی زبان پر سیدھی راہیں کھول دیتا ہے۔ مکارم الاخلاق صفحہ نمبر 319۔ حدیث 9861 عقل مند مشورے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، غرر الحکم۔ 9862 عقل مند پر حق بنتا ہے کہ وہ اپنی رائے کے ساتھ دوسرے عقل مندوں کی رائے کو بھی ملا دے اور اپنے علم کے ساتھ صاحبان علم و حکمت کے علوم کو جمع کر دے، غرر الحکم۔ 9863 تورات میں 4 سطریں لکھی ہوئی ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص کسی سے مشورہ طلب نہیں کرتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 100۔ قول مؤلف ہے کہ ملاحظہ ہو باب شرکت۔ ہیڈنگ 2130 مشورے کی ضرورت۔ حدیث 9864 انسان کو مشورہ کرنے پر اس لیے آمادہ کیا گیا کہ مشیر یعنی مشورہ دینے والے کی رائے خالص اور صاف ستھری ہوتی ہے، جبکہ مشورہ لینے والے کی رائے خواہشات سے ملوث ہوتی ہے، غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2131 مشورے سے پہلے استخارہ کر لو۔ 9865 جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس بارے میں جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لو کسی اور سے مشورہ نہ کرو۔ راوی نے پوچھا وہ کیسے؟ امام نے فرمایا 100 مرتبہ استغفر اللہ کہنے کے بعد لوگوں سے مشورہ لو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شخص کی زبان پر بہتری جاری کر دے گا جس سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ مکارم اخلاق صفحہ 318 مؤلف کہتے ہیں ملاحظہ ہو عنوان استخارہ۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2132 جن سے مشورہ نہ کیا جائے۔ حدیث 9866 یا علی بزدل سے مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ تم پر کسی مشکل امر سے نکلنے کی راہیں تنگ کر دے گا۔ بخیل سے مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنے مقصود سے قاصر کر دے گا، اور حریص سے مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ برائی کو تمہارے لیے بنا سجا کر پیش کر دے گا۔ بہار الانوار جلد 73 صفحہ 304، جلد 70 صفحہ 386، جلد 75 صفحہ 99۔ حدیث 9867 پہلے خود کسی کو مشورہ نہ دو، بے سوچے سمجھے کسی رائے کے اظہار سے اجتناب کرو، بغیر سمجھے بوجھے بات نہ کرو، اپنی بات پر ڈٹ جانے والے ضعیف العقل کمینے متلون مزاج آدمی اور کج بحثی کرنے والے کو مشورہ نہ دو۔ مشورہ لینے والے کی خواہشات کی موافقت کرنے میں خدا سے ڈرو کیونکہ اس کی موافقت چاہنا بری بات ہے اور اس سے غلط طریقے سے بات سننا خیانت ہے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 104۔ حدیث 9868 امیر المومنین علیہ السلام کی وصیت، اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے اقتباس، عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو، البتہ تم اس مشورے کے خلاف عمل کر کے کمال تک پہنچنے کی کوشش کرو کیونکہ ان کی رائے کمزوری اور ارادہ سستی کی طرف لے جاتا ہے۔ کنز الاعمال حدیث 44215 نہج البلاغہ مکتوب 31 اس کتاب میں ہے عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ کرو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 213، شرح ابن ابی الحدید جلد 16 صفحہ 122۔ حدیث 9869 مالک اشتر کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے عہد نامے سے اقتباس، اپنے مشورے میں کسی بخیل کو شریک نہ کرو کہ وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے پیچھے ہٹا دے گا اور فقر و افلاس کا خطرہ دلائے گا، اور نہ ہی کسی بزدل سے مشورہ لو کہ وہ تمہاری ہمت پست کر دے گا، نہ کسی لالچی سے مشورہ کرو کہ وہ ظلم کی راہ سے مال بٹورنے کو تمہاری نگاہوں میں سجا دے گا۔ بہار الانوار جلد 77 صفحہ 243۔ حدیث 9870 احمق سے مشورہ نہ کرو، جھوٹے آدمی سے امداد نہ مانگو اور بادشاہوں کی محبت پر بھروسہ نہ کرو کیونکہ جھوٹا آدمی تمہارے لیے دور کی چیز قریب کر کے دکھلائے گا اور قریب کی چیز دور۔ احمق انسان تمہارے لیے اپنی جان کو کھپائے گا لیکن جو کچھ تم چاہو گے وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ بادشاہ کے ساتھ جتنا وثوق کرو گے وہ اتنا ہی تمہیں خراب کر دے گا اور جتنا اس سے وصل کی کوشش کرو گے وہ اتنا ہی تم سے دوستی توڑنے کی کوشش کرے گا۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 230۔ حدیث 9871 جس شخص کے بارے میں تمہاری عقل تصدیق نہیں کرتی اس سے مشورہ نہ لو، خواہ وہ عقل اور پرہیزگاری میں شہرت بھی رکھتا ہو۔ بہار الانوار
جلد 75 صفحہ 103۔ حدیث 9872، اپنے مشورے میں بخیل کو داخل نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں میانہ روی سے پھیر دے گا اور فقر و تنگ دستی سے ڈرائے گا۔ غرر الحکم۔ 9873، اپنی رائے میں بزدل شخص کو ہرگز شریک نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں ہر معاملے میں کمزور بنا دے گا اور چھوٹی بات کو بڑا کر کے دکھا دے گا۔ غرر الحکم۔ حدیث 9874، جھوٹے آدمی سے مشورہ نہ کرو کیونکہ وہ سراب کی مانند ہوتا ہے، تمہارے لیے دور کی چیز کو نزدیک اور نزدیک کی چیز کو دور کر دے گا۔ غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2133، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو۔ نمبر 1۔ 9875، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 98۔ 9876، اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ کرو جو خدا سے ڈرتے ہیں۔ بہار 75 کا صفحہ 98، 99 جلد 78 کا صفحہ 252۔ حدیث 9877، اپنے امور میں ان لوگوں سے مشورہ کیا کرو جو خدا سے ڈرتے ہیں، اس طرح تم ہدایت پا جاؤ گے۔ غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2134، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو۔ نمبر 2۔ 9878، عقل مند سے مشورہ کر لو اور اس کی نافرمانی نہ کرو ورنہ ندامت اٹھاؤ گے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 100۔ حدیث 9879، خیر خواہ عقل مند سے مشورہ لینا ہدایت، برکت اور خدا کی طرف سے توفیق ہے۔ جب تمہیں خیر خواہ عقل مند مشورہ دے تو اس کی خلاف ورزی سے بچو کیونکہ اس میں ہلاکت ہے۔ بہار جلد 75 صفحہ 102 جلد 78 صفحہ 313۔ حدیث 9880، جو شخص صاحبان عقل سے مشورہ لیتا ہے اسے سیدھی راہ کی رہنمائی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہار جلد 77 صفحہ 420۔ 9881، صاحبان عقل سے مشورہ لو، اس طرح لغزشوں اور پشیمانی سے محفوظ رہو گے۔ غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2135، ایسے لوگوں سے مشورہ کرو۔ نمبر 3۔ افضل مشورہ وہ ہے جو تجربہ کار لوگوں سے کرو۔ غرر الحکم۔ 9883، بہترین مشورہ وہ ہوگا جو صاحبان عقل و علم اور تجربہ کار اور دور اندیش لوگوں سے کرو گے۔ غرر الحکم۔ ہیڈنگ 2136، دشمن سے بھی مشورہ کر لو۔ 9884، دشمن سے بھی مشورہ کر لیا کرو، اس طرح تم ان کی عداوت کی مقدار اور مقاصد کی حدود کو پہچان سکو گے۔ غرر الحکم۔ 9885، دانا دشمن سے مشورہ لے لیا کرو، نادان دوست سے مشورے سے بچو۔ غرر الحکم۔ 9886، جو تمہیں رلاتا ہے اس کی اتباع کیا کرو کیونکہ وہ تمہارا خیر خواہ ہے، اور جو تمہیں ہنساتا ہے اس کی اتباع سے پرہیز کرو کیونکہ وہ تمہارے لیے کھوٹا شخص ہے۔ بہار جلد 75 صفحہ 102۔ ہیڈنگ 2137، مشورے کی حدود، اس میں ایک ہی حدیث ہے۔ 9887، مشورہ اپنی 4 حدود کے تحت ہوتا ہے۔ اس کی پہلی حد یہ ہے کہ اس سے تم مشورہ کر رہے ہو وہ عقل مند ہو، دوسرا یہ کہ آزاد اور متدین ہو، تیسری یہ کہ تمہارا بھائیوں جیسا دوست ہو، چوتھی یہ کہ تم اسے اپنے راز سے مطلع کر دو جس سے اس کی معلومات تمہارے معلومات جیسی ہو جائیں گی، پھر وہ انہیں چھپائے گا بھی اور فاحش بھی نہیں کرے گا۔ مکارم اخلاق صفحہ نمبر 318۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2138، مشورہ وہاں ہوتا ہے جہاں نہ قضا ہوتی ہے نہ سنت۔ 9888، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر مجھے کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس کے بارے میں نہ تو قضا وارد ہوئی ہے اور نہ ہی سنت، تو اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمائے اس بارے میں فقہا اور عبادت گزاروں پر مشتمل ایک شورا قائم کر لو جو مل کر فیصلہ کریں اور اپنی ذاتی رائے کے مطابق فیصلہ نہ کرو۔ کنز الاعمال روایت 14456۔ ہیڈنگ 2139، مشورہ لینے والے کی رہنمائی۔ 9889، مشورہ لینے والے کی رہنمائی حق نعمت کی ادائیگی ہے۔ بہار الانوار جلد 78 صفحہ 141۔ حدیث 9890، اپنے بھائی کو ایسے علم کا صدقہ دو جو اس کی رہنمائی کرے اور ایسی رائے کا جو اسے سیدھی راہ پر چلائے۔ بہار الانوار جلد 75 صفحہ 105۔ 9891، مشورہ لینے والے کا حق یہ ہے کہ اگر تم خود جانتے ہو کہ تم اس کو رائے دے سکتے ہو تو اس سے مشورہ دو۔ یہاں پر حاشی میں ہے کہ امالی میں ہے کہ اس کو اچھی رائے اگر دے سکتے ہو تو اسے مشورہ دو، اور اگر تم خود نہیں جانتے تو پھر کسی ایسے شخص کی طرف اس کی رہنمائی کرو جو جانتا ہے۔ بہار الانوار جلد 74 صفحہ 8 اور 9۔ حدیث 9892، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام کو تلوار سے ضرب لگانے والا اور انہیں شہید کرنے والا بھی مجھے کوئی چیز امانت دے، یا مجھ سے نصیحت طلب کرے یا مجھ سے مشورہ طلب کرے اور میں اس کی پیشکش کو قبول بھی کر لوں تو امانت کو ضرور ادا کروں گا۔
بہار الانوار جلد 78 صفحہ 258۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2140 مشیر کی خیانت۔ 9893 امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مسلمانوں کے ساتھ مشورے میں خیانت کرے میں اس سے بری ہوں۔ بہار 75 صفحہ 99۔ 9894 جو شخص اپنے بھائی سے مشورہ طلب کرے اور وہ صحیح رائے کے ساتھ اسے نصیحت نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی رائے کو سلب کر دیتا ہے۔ بہار جلد 75 صفحہ 102 اور 183۔ 9895 جس شخص سے اس کا مومن بھائی مشورہ طلب کرے اس کو مخلصانہ نصیحت نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کی عقل کو سلب کر لیتا ہے۔ بہار 75 صفحہ 104۔ 9896 جس سے امان اور مشورہ طلب کیا جائے اور وہ اس بارے میں خیانت کرے تو اس سے بڑھ کر کوئی خطرناک بات، اس سے بڑی برائی کوئی نہیں، یہی چیز جہنم کے عذاب کا موجب ہے۔ غرر الحکم۔ 9897 مشورہ دینے والے کا ظلم بھی ہو سکتا ہے اور خیانت بھی۔ غرر الحکم۔ اگلی ہیڈنگ ہے 2141 امانت میں شورا کی حیثیت۔ حدیث 9898 یا اللہ مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ، ان میں کہ سب سے پہلے کے مقابلے ہی میں میرے استحقاق اور فضیلت میں کب شک تھا جو اب ان کے لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ نہج البلاغہ کے خطبہ 3۔ حدیث 9899 معاویہ کے نام امیر المومنین علیہ السلام کے مکتوب سے اقتباس۔ جن لوگوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی انہوں نے میرے ہاتھ پر اسی اصول کے مطابق بیعت کی جس اصول پر وہ ان کی بیعت کر چکے تھے۔ اس کی بنا پر جو حاضر ہے اسے پھر نظر ثانی کا حق نہیں اور جو بر وقت موجود نہ ہو اسے رد کرنے کا اختیار نہیں۔ شورا کا حق صرف مہاجرین و انصار کو ہے، وہ اگر کسی پر ایکا کر لیں اور اسے خلیفہ سمجھ لیں تو اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی سمجھی جائے گی۔ نہج البلاغہ مکتوب نمبر 6 شرح ابن ابی الحدید جلد 14 صفحہ 35۔ حدیث نمبر 9900 یعنی 9900 اے لوگوں اس خلافت کا اہل وہ ہے جو اس کے نظم و نسق کے برقرار رکھنے کے سبب سے زیادہ قوت و صلاحیت رکھتا ہو اور اس کے بارے میں اللہ کے احکام کو سب سے زیادہ جانتا ہو۔ اگر خلافت کا انعقاد تمہارے افراد امت کے ایک جگہ اکٹھا ہونے سے ہو تو اس کی کوئی سبیل ہی نہیں، بلکہ اس کی صورت میں تو انہوں نے یہ رکھی تھی کہ اس کے کرتا دھرتا لوگ اپنے فیصلے کا ان لوگوں کو بھی پابند بنائیں جو بیعت کے وقت موجود نہ ہو، پھر موجود کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ بیعت سے انحراف کرے اور نہ غیر موجود کو یہ حق ہوگا کہ وہ کسی اور کو منتخب کرے۔ نہج البلاغہ خطبہ 73 شرح ابن ابی الحدید جلد 9 کی صفحہ نمبر 328 کا ریفرنس۔ حدیث 9901 مجھ سے پہلے تبلیغ حق، صلہ رحم اور جود و کرم کی طرف کسی نے بھی تیزی سے قدم نہیں بڑھایا، لہٰذا میرے قول کو سنو اور میری باتوں کو یاد رکھو کہ تم جلد ہی دیکھ لو گے کہ اس دن کے بعد سے خلافت کے لیے تلواریں سوت لی جائیں گی، عہد و پیمان توڑ کر رکھ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ گمراہ لوگوں کے پیشوا بن کھڑے ہوں گے اور کچھ جاہلوں کے پیروکار ہو جائیں گی۔ شورا کے موقع پر حضرت علی علیہ السلام کا کلام۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 139۔ حدیث 9902 معاویہ کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کا جو معاہدہ ہوا تھا اس سے اقتباس۔ معاویہ بن ابی سفیان کو یہ حق حاصل نہیں ہوگا کہ وہ خلافت کو اپنے بعد کسی اور کے سپرد کرے، بلکہ یہ حق مسلمانوں کی شورا کو حاصل ہوگا۔ بہار جلد 44 صفحہ 65۔ مؤلف کہتے ہیں کہ ملاحظہ کیجیے امامت کا باب امام کا اختیار۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے 2124 جو کہ اس فصل کی آخری ہیڈنگ ہے، میں تمہاری رائے کو نہ مانوں پھر بھی تم پر میری اطاعت لازم ہے۔ حدیث 9903 اپنے آپ کو حق بات کہنے اور عدل کا مشورہ دینے سے نہ روکو، کیونکہ میں تو اپنے آپ کو اس سے بالاتر نہیں سمجھتا کہ خطا کروں اور نہ اپنے کسی کام کو لغزش سے محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ کہ خدا میرے نفس کو اس سے بچائے جس پر وہ مجھ سے زیادہ اختیار رکھتا ہے۔ حاشی میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت کا یہ جملہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے ملتا جلتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا سورہ یوسف کی آیت نمبر 53 کہ میں اپنے نفس کو گناہ سے پاک نہیں ٹھہراتا کیونکہ انسان کا نفس گناہ پر بہت ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار مجھ پر رحم کر دے۔ اور یہ ریفرنس ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 216 کا۔ حدیث 9904 عبداللہ ابن عباس نے ایک امر میں حضرت امیر علیہ السلام کو مشورہ دیا جو آپ علیہ السلام کے نظریے کے خلاف تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا تمہارا یہ کام ہے کہ مجھے رائے دو، اس کے بعد مجھے مصلحت کو دیکھنا ہے،
اور اگر میں تمہاری رائے کو نہ مانوں تو تم پر میری اطاعت پھر بھی لازم ہے۔ شرح ابن ابی الحدید جلد 19 صفحہ 233 اور نہج البلاغہ حکمت نمبر 321۔ حدیث 9905، حضرت امیر علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد طلحہ اور زبیر نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ان سے امور حکومت میں مشورہ کیوں نہیں لیا جاتا اور امداد کی خواہش کیوں نہیں کی جاتی، تو حضرت نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تو کبھی بھی اپنے لیے خلافت اور حکومت کی حاجت اور تمنا نہیں رہی، چنانچہ وہ مجھ تک پہنچ گئی تو میں نے اللہ کی کتاب کو نظر میں رکھا اور جو لائے عمل اس نے ہمارے سامنے پیش کیا اور جس طرح فیصلہ کرنے کا اس نے حکم دیا میں اسی کے مطابق چلا، اسی طرح جو بات سنت پیغمبر قرار پا گئی اس کی پیروی کی، اس میں نہ تو تم سے کبھی مجھے رائے لینے کی احتیاج ہوئی اور نہ ہی تمہارے علاوہ کسی اور سے، نہ ہی کوئی ایسا حکم وارد ہوا جس سے میں نہ جانتا ہوں اور اس بارے میں مجھے تمہارے یا کسی دوسرے مسلمان بھائیوں سے مشورہ کرنا پڑے۔ اگر کبھی ایسی صورت پیش آ بھی گئی تو اس وقت نہ تو تم دونوں سے اور نہ ہی تمہارے علاوہ کسی اور سے پس و پیش کروں گا۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 205۔ عزیزان گرامی، اس مقام پہ مشاورت کا یہ چیپٹر مکمل ہوا، یعنی فصل نمبر 27 کا اختتام ہوا، اور اسی کے ساتھ ہم اس پارٹ کو یہیں پہ مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلے پارٹ میں فصل نمبر 28 کا آغاز کیا جائے گا جس کی ہیڈنگ ہے مشیت، صفحہ نمبر ہوگا 337۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔